بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام علی فاروق ہے. میرے ساتھ معیز امجد صاحب موجود ہیں. ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں بات کی کہ ہم کانشیس اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں بات کریں گے. معیز بھائی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں تو ہم میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کا ٹائم بیسٹ یوز کریں اور کچھ اسپیسیفک اور اسپیشل کانٹیکسٹ میں فرام دا پرسپیکٹیو آف مائی سیلف ہاؤ ڈو آئی بیکم بیٹر اینڈ فرام دا پرسپیکٹیو ہاؤ ڈو آئی ریز اے چائلڈ بیٹر ہم فوکس کریں گے. سو معیز بھائی تھینک یو سو مچ ونس اگین. معیز بھائی آئی وانٹ ٹو ڈیپ ڈائیو اینڈ وی کین ہم کس سیکوینس میں کریں وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کنورزیشن میں. اگین آئی وانٹڈ ٹو بی اے کیجول کنورزیشن, لیکن میں 3-4 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. کانشنس, کیریکٹر ڈیولپمنٹ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ 2010 میں اس میں فوکس کر رہے تھے, اینڈ بوتھ آف دیم فرام دا کانٹیکسٹ آف کہ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کروں, اینڈ آلسو فرام دا کانٹیکسٹ آف کہ یار میرے گھر میں لوگ رہتے ہیں, مے بی مائی اسپاؤز اینڈ مائی کڈس, اور میں ہو سکتا ہے کہ میرا ایک نرچر کرنے کے لیے آئی ایم ہیونگ کڈس, میرا بچہ پیدا ہوا ہے, مے بی فرام دیٹ اینگل. کچھ لوگوں کے بہت سارے بچے ابھی بڑے ہو گئے ہوں گے, لیکن ہم شروع سے اگر شروع کریں گے پیرنٹس کو کیسے سوچنا چاہیے تھا, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسا سوچنا چاہیے جو آپ کے بچے 10 سال کے, 6 سال, 12 سال, 18 سال کے ہیں, اس لحاظ سے بھی. لیکن پہلے سب سے پہلے میں اپنے اوپر ہی آؤں گا نا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے دیکھنا ہے. بالکل. میرا پرابلم یہ تھا کہ میں نے دین کو کبھی اکیڈیمکلی نہیں دیکھا, لیکن مے بی میں نے کبھی اس معیار کو کہ میرے کانشنس اور میرے اصول کیا ہونے چاہیے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا. رائٹ. تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس پہ ڈیپ ڈائیو کریں. تو پہلے ہم کیریکٹر کو کریں یا کانشنس کو کریں؟ کیریکٹر تو اصل میں کانشنس از گوئنگ ٹو بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. یہ کیریکٹر جب ہم کہتے ہیں کیریکٹر ڈیولپمنٹ تو اس میں اصل میں بہت ساری چیزیں اور بھی آ جائیں گی. جیسے مثال کے طور پہ میری اچھی لیونگ, میرا دوسروں کے ساتھ تعلق, میرا ٹرسٹ وردی ہونا. جی. یعنی ہمیں بہت زیادہ, آپ نے سنا ہوگا اس کی بہت شکایت ہوتی ہے کہ پیپل ڈونٹ ٹرسٹ می. تو واٹ وی ریئرلی آسک از کہ ایم آئی ٹرسٹ وردی. جی. دیٹس دا کوسچن ریئلی ٹو بی آسکڈ. تو کیریکٹر بیسیکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از انورڈ فوکسڈ, جس طرح آپ نے فرمایا. اور دوسری چیز یہ کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کانشنس ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کانشنس ہے. معیز بھائی اگر ایک بندہ, اس میں ڈیفینیٹلی میں بہت سوالات ہیں, لیکن میں جیسے آج کل بہت نیچرلی میری اپنے بچوں سے گفتگو, اپنے اہل باپ سے گفتگو میں اٹس آلویز اباؤٹ ہائی بار, اینڈ آئی تھنک دیٹس ریلیٹڈ ٹو کیریکٹر, کہ آپ اپنے آپ کو کیسے کیری کرتے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. رائٹ. تو وہ آپ کے ذہن لحاظ سے کیریکٹر میں آ جائے گا. جی, مطلب پہلا حصہ اس کا پہلا حصہ. ہاں جی, یعنی یہ بات کہ ہاؤ ڈو آئی کیری مائی سیلف از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف کیریکٹر. لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم توجہ بہت دیتے ہیں, لیکن شاید اتنی دینی نہیں چاہیے. یعنی پیپل ول, اگر میں واقعی وہ ہوں جو میں if I am who I think I should be, تو پھر کچھ لوگ برا بھی سمجھ سکتے ہیں اور کچھ اچھا بھی سمجھ. اس میں مسئلہ نہیں کہ لوگ برا سمجھیں, اس مسئلہ بات جہاں سے ہو رہی تھی کہ لوگ چاہے آپ کو پسند نہ بھی کرتے ہوں تو کہیں کہ نہیں یار یہ آدمی یہ چیز نہیں کرے گا. ایبسلیوٹلی. یعنی یہ اگر انصاف پسند ہے, اگر انصاف پسند ہے, تو ورنہ ہوتا یہ کہ ہم کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو ہماری رائے اس کے کردار کے بارے میں بھی خراب ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پر جو کچھ باتیں ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہو گیا تو ہم اس کی پھر نیت پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہمیں. اور معیز بھائی اس سے مجھے یاد آیا کہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں کور کرنے کو بہت ہے, اس میں ہم یہ ججمنٹ کے کلچر کو اور پاکستان میں جو ہم نے گرو اپ کرتے ہوئے لان تان کا کلچر دیکھا ہے اس پہ بھی ضرور بات کریں گے, بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے جب کیریکٹر پہ کیونکہ ہم بات کریں, کانشیس آپ نے کہا اسٹارٹنگ پوائنٹ, اس میں ہم جائیں گے, بٹ میں نے ایکچولی گوگل سرچ کی کہ انسان کی ہیومن ویلیوز میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں نا. آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ان کو ویلیڈیٹ کریں, ہم ان پہ الگ الگ بات بھی کر سکتے ہیں. سو اٹ سیٹ کہ آنیسٹی از one of them, morals, love and fairness, and courage, loyalty and trust. Right. Human values پہ جب فوکس کیا جائے تو یہ انٹرنیٹ کی سرچ سے ہمیں یہ پتہ چلا. بالکل. اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اس میں صرف ایک چیز جو ہے نا جس کو ہم نے مورلز کہا ہے, جی, وہ اٹ شوڈ آلسو بی سورٹ آف ڈائسیکٹڈ. مثال کے طور پر آنیسٹی خود مورالٹی کا حصہ ہے. جی, ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو آنیسٹی کو بھی شاید انکمپس کرتی ہے, وہ ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ڈپلیسٹی نہیں ہے, میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ میں واقعی آنیسٹلی سمجھتا بھی ہوں. آئی ڈونٹ ہیو اے ڈبل فیس پرسنالٹی کہ میں اندر کچھ ہوں اور باہر کچھ ہوں, جو مجھے اپنی اس پوری ڈیولپمنٹ میں فیل ہوا, جس کے بعد میں ادھر زیادہ متوجہ ہوا. تو آنیسٹ یہ ساری چیزیں, مثلا کمپیشن,
یہ خود ایک پرنسپل. اس کو میں ویلیوز سے زیادہ پرنسپلس کہنا پسند کرتا ہوں جی, یعنی فار کیٹیگرائزیشن ریزن. فاؤنڈیشنل پرنسپلس, بنیادی اصول. بنیادی اصول, اس کو یونیورسل اصول کہہ لیں, ٹائم لیس پرنسپلس کہہ لیں. یعنی یہ وہ پرنسپل ہیں کہ جو سوسائٹی اگر ایگزسٹ کرتی ہے, اچھی سوسائٹی, تو اس میں لازماً مانے جاتے ہیں. یعنی مانے تو ہر حال میں ہی جاتے ہیں, چاہے وہ سوسائٹی اچھی ہے یا بری ہے. پیپل ایسپائر فار دیم. لیکن یہ کہ بیکاز آل دیز پرنسپلس, یہ بیسیکلی تھوڑی سی کچھ جگہوں پر, مثال کے طور پر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ کہ آپ آنیسٹی شو کریں گے اور ساتھ ہی نقصان اٹھا لیں گے. you'll have to leave the television room for instance. تو اس کے نتیجے میں یہ جو قربانی دینا ہوتا ہے, تو morality کئی دفعہ ہم سے in the moment یہ چاہتی ہے کہ ہمیں پھر نقصان ہوتا ہے تو پھر ہو جائے. یہ جو حوصلہ ہے, یہ حوصلہ, یہ کرج جو ہے, یہ کرج چاہتی ہے یہ چیز, اور وہ کرج ہمیں ملتی ہے جو کہ مذہب کے اندر سے. تو یعنی دس از دا کنیکشن بٹوین دا ٹو. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا, میرے لیے ایکچولی کیونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں, میں بار بار ان پر فوکس کرتا ہوں اور اپنے اوپر ہمیشہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کیسے ایک بہتر انسان بن سکوں. اور کیونکہ ہم ابھی آپ نے کہا کیریکٹر انٹروورٹ ہوتا ہے, انورڈ فیسنگ ہوتا ہے, ناٹ انٹروورٹ, انورڈ فیسنگ ہوتا ہے. یعنی کہ میں اپنے آپ کو جب دیکھوں, اپنے کیریکٹر کو انورڈ فیسنگ دیکھوں, تو میں دیکھوں کہ کیا میں ایماندار آدمی ہوں, رائٹ. میں دیکھوں کہ کیا میں لوگوں سے شفقت سے بات کرتا ہوں جس میں پیار, لو آ جاتا ہے. میں دیکھوں کہ میری مورل ویلیوز کیا ہیں, اور اس میں آپ نے کہا اس کو ڈائسیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے, مورالٹی کو, مورل کے ورڈ کو, کیونکہ وہ سارا کچھ ہی پھر اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو پہلے تو میں اپنے اوپر ہی فوکس کر کے دیکھوں گا نا, پھر بعد میں دیکھوں گا کہ سوسائٹی کو کیسے سکھایا جائے. تو اس میں اپنے اوپر فوکس کر کے میں اپنے آپ کو ٹرین کروں گا جی, میں اپنے آپ کو اس کی کوئی ایکسرسائز کروں گا, میڈیٹیٹ کروں گا. آپ کے خیال میں لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ یا ہائی پرنسپل لائی زندگی گزاریں, ان کو کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے جی, the first point has to be getting a more broader view of your personal life. مثال میں اس کی آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے یعنی ہم نے ابھی بات فرمائی کہ ہم ایویلیویٹو ہو جاتے ہیں, ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میری یہ ایک ویلیو ہے, یا میں اس پرنسپل پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں کہ میں نان ججمنٹلی لوگوں کی بات سنوں گا, تو جیسے ہی ججمنٹل ہو جائیں, تو ہمارے ہاں جیسے ہی ہم ججمنٹل ہوتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو, یا تمہاری یہ بات اچھی ہے. یہ دونوں ہی ججمنٹل ہے, ٹھیک ہے جی. جو چیز جیسے ہی میں ججمنٹل ہوں تو میرا فوکس انورڈ ہو جائے کہ میں ججمنٹل ہو رہا ہوں. یہ ہے جو میرا مطلب ہے. یعنی دنیا ہمیں وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرے گی, زندگی اور یہی وہ اپرچونٹیز ہیں جو مجھے میرے خلا سے واقف کرائیں گی. جی, کہ جب میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو کہ if I have a problem with road rage, جی, تو اور میں ڈرائیونگ چھوڑ دیتا ہوں, تو مجھے آفٹر لیٹس سے 2 months یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے قابو پا لیا ہے. نہیں, میں نے قابو نہیں پایا, میں نے وہ اپرچونٹی چھوڑی ہوئی ہے کہ جس کے اندر یہ چیز میری کمزوری نمایاں ہوتی تھی. وہ جیسے ہی میں واپس اس سے ایکسپوز ہوتا ہوں آفٹر 2 months, تو پھر سے وہ سامنے آتی ہے. جیسے ہی سامنے آئے تو بجائے اس کے کہ میری روڈ ریج اس پر نکلے, میرے لیے کانشیسنیس کا باعث بن جائے کہ یہ ابھی ہے اور مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. دس از واٹ آئی مین کہ انورڈ فوکس ہوتا ہے کیریکٹر کا. آپ کو باہر ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو غلط ہے, اور جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری رائے کے خلاف ہے, اس لیے غلط ہے, تو آپ فوراً اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ دیٹ پرووائڈس می ود اے لرننگ اپرچونٹی اینڈ آئی شوڈ ناٹ بی ججمنٹل, آئی ایم بینگ ججمنٹل. اندر سے میں واقف ہونا شروع ہو جاؤں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے جی. میرا یہ خیال ہے اس معاملے میں کہ دا میتھڈ دیٹ آئی اڈاپٹ جنرلی, وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے مثال کے طور پر آپ کو ایک اپنے لیے ویژن کریٹ کرنا ہے. یعنی اٹس این ایکسرسائز آئی ٹیک پیپل تھرو. میرا خیال یہ تھا کہ اگر پھر کبھی موقع ملا تو یہ ایکسرسائز یہاں پہ کروائی بھی جائے. یعنی لیٹ اس ٹیک پیپل تھرو دیٹ ایکسرسائز. جی, اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے. اٹ آل اسٹارٹس ود واٹ کائنڈ آف اے پرسن ڈو آئی وانٹ ٹو بی. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو میں اگر اس وقت آپ سے یا اپنے آڈینس سے یہ پوچھوں کہ واٹ کائنڈ آف اے پرسن وڈ یو لائک ٹو بی, تو اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ بنے گا وہ یہ ہے کہ میں اس وقت جن مسائل میں الجھا ہوا ہوں, میں ان کے حوالے سے زندگی پہ غور کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میں ایسا ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یا میں لیٹ سے اگر مجھے ابھی ریسنٹلی
گھر میں کچھ جھگڑا ہوا ہے, آئی شوڈ بی مور ٹالرنٹ, یہ والی چیزیں زیادہ غالب آ جائیں گی. میں اس کے لیے 2 چیزیں سجیسٹ کرتا ہوں جی. ایک تو یہ کہ آپ ایک ریفلیکشن آپ نے اس پہ کرنی ہے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں ایک ویو کریٹ کروں کہ میرے اس وقت میں کون کون سے رولز پلے کر رہا ہوں جی پریزنٹلی. جی ٹھیک ہے جی, یعنی there was a time when I was a son, now I am not. So when آج میں اگر یہ ایکسرسائز کروں گا تو مجھے اپنے کرنٹ رولز ڈٹرمن کرنے ہیں. میں ایک ہسبینڈ ہوں, میں ایک فادر ہوں, میں ایک انکل ہوں, میں ایک دوست ہوں, میں ایک نیبر ہوں, میں ایک I'm a citizen of a country, I'm all these things. آپ نے ایک اچھی طرح سے اس پہ غور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تو دیکھیں کہ کیا ان کی لسٹ میں کوئی ایسی چیزیں جو آپ مس کر گئے ہیں. ایک بھائی ہوں, ایک بہن ہوں, جو بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ آپ نے ایک لسٹ بنا لی ہے. ناؤ دوسری ایکسرسائز ہم یہ کرتے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ امیجن کریں دیٹ یور لائف ہیز اینڈیڈ. ٹھیک ہے, اینڈ یو ہیو, آئی مین وی ٹیک دیٹ تھرو ان اے مور ڈرامیٹک وے, اٹس ناٹ لائک تھروئنگ اٹ دیئر, لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ امیجن کریں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے, اینڈ ناؤ ہاؤ وڈ یو لائک پیپل ٹو ریممبر یو. ٹھیک ہے جی, اٹ از ناٹ اباؤٹ ہاؤ پیپل ول ریممبر یو. مے بی دے ول ریممبر یو completely opposite to what you want, but how would you like them to remember you جی in all these roles جو آپ نے پہلے determine کیا. So it's a legacy question. It's kind of a legacy question, yes. کہ میں یہ چاہتا ہوں, اس میں آپ نے اب لکھنا شروع کر دیا جی. For every role you want to write کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے اس طرح یاد کریں, اس طرح یاد کریں, اس طرح یاد کریں, وہ ساری چیزیں جمع کر کے. Now the third point is کہ ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کو کنیکٹ کرنا ہے with the principles جو ہم نے پہلے لسٹ دے دی ہے جی کہ یہ یونیورسل پرنسپل میں. مثال کے طور پر آئی وانٹ مائی چلڈرن ٹو سے دیٹ our father was a good listener, right? Our father was very empathic towards us or generally. تو اگر میں یہ چاہتا ہوں تو یہ کنیکٹ ہوتی ہے with respect. For instance, respect کا ایک ویلیو ہے. جب میں کہتا ہوں کہ یہ میں ان کو پرنسپلز کہتا ہوں تو جو ان پرنسپلز کے بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو میں ویلیوز کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, دس از سم تھنگ وچ اور لوگوں نے بھی اس طرح سے یوز کیا ہے کہ ویلیوز اصل میں وہ ہیں جس میں جب آپ کا ایک پرنسپل when the tire hits the road تو کیا چیز کس طرح نمایاں ہوتا ہے. مثلا جو ہم کہتے ہیں کہ رسپیکٹ کرتا ہوں میں, یا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک رسپیکٹفل آدمی بنوں, تو کچھ کروں گا تو رسپیکٹفل ہوگا نا. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کسی کو رسپیکٹفل سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے. میں تو ظاہر ہے وہ بتاتا تو نہیں ہے کہ میں رسپیکٹفل ہوں, وہ کچھ کرتا ہے تو آپ نے یہ سمجھا ہے کہ وہ رسپیکٹ. ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے نکالنی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر یعنی میں نے وہ اپنے اندر اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ when somebody is talking I listen attentively. آپ میرے سے بات کر رہے ہو, میں ادھر کسی اور سے بات شروع کر دوں, this would be disrespectful, this is disrespectful. تو ہم نے اس ایکسرسائز سے لوگوں کو گزارا. اب اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب ہم اس زندگی کو شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ دن جس کا ہم نے امیجن کیا کہ I would like my roles or people who are related to me in these roles, they should remember me in this way. تو اب let's start taking those steps. یہ ہے جو میرے خیال میں کیریکٹر ڈیولپمنٹ. یہ بڑا زبردست آپ نے بتایا, اور میرے خیال میں اس کو سمپلیفائی اس طرح کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو پہلی ریکویسٹ ایز پارٹ آف دس سیریز وڈ بی کہ آپ اپنے انورڈ فیسنگ میں فوکس کریں, اپنے کیریکٹر میں, اس میں یونیورسل پرنسپلس پہ فوکس کریں, اور یونیورسل پرنسپلس کے فوکس کرتے ہوئے ایک ویژن بنائیں کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی اینڈ واٹ لیگیسی یو وانٹ ٹو لیو. ویسے میں لیگیسی پہ بھی ڈائیو ان نہیں کروں گا. لیگیسی پہ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ واقعی میں کیا انسان کو لیگیسی پہ فوکس کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مے بی کیونکہ لیگیسی میں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے, رائٹ. فوکس بار بار آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو کرنٹ زندگی ہے اس میں آپ کتنے اچھے انسان ہیں. میرا یہ ایک ہمبل اوپینین بھی رہا ہے, لیکن آئی تھنک فرام دا پرسپیکٹیو آف امپروونگ یور سیلف, لیگیسی ایک کا ڈسکشن ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. تو ہمارے پروگرام میں ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ اپنے سیلف کیریکٹر کے اوپر فوکس کریں. تو لیٹس ریکیپ اے لٹل بٹ, یونیورسل پرنسپلس کیا کیا ہوں گے؟ یونیورسل پرنسپل مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اوپر ٹاپ پر جو ان سب کو بھی گورن کرنے والے 2 پرنسپلز ہیں, وہ ایک ہے ہیوملٹی جی, اور ایک ہے کریج. جی ٹھیک ہے جی. یعنی ہیوملٹی اس لیے کیونکہ میری زندگی گزارتے ہوئے بارہا وہ موقع آئیں گے کہ جدھر مجھے یہ فیس کرنا پڑے گا کہ کیا میں اپنی پسند کے مطابق معاملہ کروں یا اپنے
اٹھائے ہوئے پرنسپلس کے مطابق چلوں. ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی مسٹ آلویز کنسیڈر مائی سیلف اسمالر دین مائی پرنسپلس. یعنی میری ایگو اس کے آگے رک جائے کہ مجھے وہ گرانا ہے اپنے آپ کو. اس معنی میں نہیں کہ میں یعنی وہ جس کو آپ کہتے ہیں نفی ذات نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ہے کہ میں اپنے پرنسپل سے جو خدا داد ہیں ان سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں. یعنی میری میں بڑائی وہاں تک پہنچا نہیں ہوں. چھوٹا سمجھنے کا مطلب یہ کہ میں ابھی بھی موسٹ لائکلی اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں رائٹ. فار انسٹنس Yeah. مجھے یہ لگتا ہے کہ آنیسٹی کا تقاضا یہ کہ یہاں پہ میں اپنی غلطی مان لوں، جی لیکن میری ایگو راستے میں آ رہی ہے. میں غلطی مانوں گا تو سب کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. یہ ایک ایگو ہے نا جو رکاوٹ بن رہی ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اس پرنسپل سے چھوٹا سمجھنا ہے، اس آنیسٹی کے پرنسپل سے چھوٹا سمجھنا ہے. میری بڑائی اصل میں آنیسٹ ہونے میں ہے، جی. میری بڑائی ڈس آنیسٹ ہونے میں نہیں ہے. مجھے بھائی آپ کیونکہ اس ٹاپک پہ کافی فوکس کرتے ہیں تو اس کو میں چاہوں گا پھر بھی میں کیونکہ ایک میں تو ایک لے مین ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ نے کافی ڈفرینٹ لفظ استعمال کیے. میں ان کو ریکیپ کر رہا ہوں اور آپ بتائے گا وہ کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں. کیونککہ آپ نے مینلی کہا کہ ہیوملٹی پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے، کریج پہ. ہیوملٹی میں پھر آپ نے ذکر کیا آنیسٹی کا بھی، ایگو کا بھی اور اپنا. میں آئی ایم سو سوری. یعنی ہیوملٹی اور کریج اوور ویلم کرتے ہیں سارے پرنسپلس کو، یعنی ایٹیٹیوڈ وائز. اچھا. یعنی اگر میں آپ کو پھر لوگوں کو یہ کہتا ہوں اسی سیشن میں کہ وہ اپنی یہ لیٹ سے انہوں نے اپنے سب رولز کو دیکھا اور پتہ چلا کہ ان کے جو موسٹ ریپیٹڈ پرنسپل ہیں نا وہ یہ 4 ہیں. لیٹ سے ریسپیکٹ ہے، ٹالرنس ہے، پیشنس ہے جی اور مے بی کمپیشن ہے. ٹھیک ہے جی. ناؤ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 2 پرنسپل ہیں یہ آپ میری طرف سے سب نے ایڈ کر لینی ہے. ہاں. یعنی آپ کو ہر موقع پر اپنے آپ کو اپنے پسند کیے ہوئے پرنسپل سے چھوٹا سمجھنا ہے. یہ ہے ہیوملٹی. جی. اچھا، آپ کی یہ پرنسپل کے اوپر عمل کرنے میں یہ مسئلہ کئی دفعہ پیدا ہوگا زندگی میں کہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اچھا. تو وہ کریج چاہیے. اچھا مجھے اب بات سمجھ آئی. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو یونیورسل پرنسپلز ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان میں ایکچوئل اپنی لائف میں ویلیو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو 2 ایٹریبیوٹس چاہیے. 2 ایٹریبیوٹ چاہیے، ایک ہیوملٹی اور ایک کریج. اور اصل میں یہ بڑا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہے سچ بولنا ہے. رائٹ. جو آپ کی مثال دے رہا ہوں ہر انسان کو پتہ ہے کہ شاید میں یہاں پہ زیادتی کر رہا ہوں. رائٹ. لیکن کئی بار جو ہے ہماری ایگو سامنے آ جاتی ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی تو میں بچے کے سامنے تھوڑی مانوں گا. بالکل. یا اور پھر اس کو ماننے کے لیے کریج چاہیے آپ کو. ایگزیکٹلی. اور ہیوملٹی یہ جاننے کے لیے چاہیے بار بار کہ یار نہیں مجھے یہ ماننی ہے غلطی. بالکل بالکل. یہ جو ہے نا جی کہ میں نے ماننی ہے، میری بڑائی اگر کوئی ہے تو اس میں ہے کہ میں اپنے پرنسپل پہ کھڑا ہوں. معیز بھائی میں نے اس سے یہ سیکھا اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمیں لگتا ہوگا کہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اگر ہم اس سیریز اور اس پروگرام سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم دوبارہ سے لکھ لیں کہ ہمارے بنیادی یا یونیورسل ٹائم لیس پرنسپلس کیا ہیں، جن پہ ہم نے آبویسلی رسپیکٹ کی بات کی، ٹالرنس کی بات کی، پیشنس کی بات کی، کمپیشن کی بات کی. آئی گیس ایمپیتھی بھی اس میں آتا ہوگا. ڈیفینیٹلی آنیسٹی، ایمانداری، انٹیگریٹی. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹالرنس، پیشنس، یہ اس کو ایک چیز کو کہتے ہیں گروتھ پرنسپل. جی. یعنی آپ نے کسی چیز کے بارے میں جو نیچرل پرنسپل ہے، ایک بیج ڈالا ہے تو اٹ از ناٹ گونا بیکم اے ٹری دی نیکسٹ ڈے. یو ول نیڈ ٹو ویٹ. جی. وہ جو گروتھ پرنسپل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو زندگی میں حقیقی چینج آتی ہے اس میں سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھ، مثال کے طور پر جب میں نے یہ کوشش کی کہ میں اس کے بارے میں کانشیس ہو جاؤں، غصہ نہ کروں، تو اٹ واز ناٹ دیٹ سوئچ ٹرنڈ آف. یعنی مجھے غصہ چڑھا، غصہ نکل بھی گیا، اور بار بار اس کے اوپر توجہ دینے سے آہستہ آہستہ وہ گروتھ ادھر پہنچی کہ اب کم چڑھتا ہے. جی. یہ پرنسپلز ہیں، ان پہ ہم انڈیویجلی بھی ڈیپ ڈائیو کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو ہم اس بات سے ریپ اپ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر جب انورڈ فوکس، کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں فوکس کریں تو آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں یونیورسل پرنسپلز ہیں جو کامن ٹو ہیومن بینگز اینڈ ہیومن کائنڈ ہے. ان کا دین سے کیا ریلیشن شپ ہے اس کو ہم آبویسلی ایک فالو پروگرام میں بات کریں گے، لیکن ان میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہم نے سیکھی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ریکیپ کر لوں. وہ ہے ہیومنٹی اینڈ ایگو. یہ میں بہت ایکچولی ایکسائٹڈ ہوں یہ بات سوچ کے، کیونکہ میں ناظرین کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان یونیورسل پرنسپل پہ فوکس کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کو اپلائی کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یار کیا میں مان سکتا ہوں ان کو، کیا میں اپنی غلطی اوور مان سکتا ہوں، کیا میری ایگو راستے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیا میں دنیا کے سامنے
میرے میں کریج ہے کہ میں ان کو ایکسیپٹ کر سکتا نہیں کر سکتا. اگر نہیں کر سکتا تو مجھے کیا کام کرنا اس پہ ہم آگے کسی لیکچر میں بات کریں گے, لیکن آئی تھنک دیٹ از دا میسج دیٹ وی وانٹ ٹو ٹیک فرام دس پروگرام. تھینک یو ویری مچ موئز بھائی.